یہ آواز ان تمام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پہنچنے کے بعد وہ شخص جو واقعی میں اللہ کا گنہگار بندہ تھا، مسلسل 40 سال سے اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزار رہا تھا، وہ اپنے دائیں جانب دیکھتا ہے، بائیں جانب دیکھتا ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں یا کوئی اور ہے۔ چنانچہ بہت دیر کے بعد جب اس بھیڑ سے کوئی شخص باہر نہیں ہوتا تو یہ شخص سمجھ جاتا ہے کہ میں ہی وہ گنہگار بندہ ہوں، میں ہی وہ خطا کار بندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سبب سے قحط سالی نازل فرمایا، چنانچہ اس کے پاس ایک چادر تھی، اس چادر کے اندر اپنے سر کو چھپاتا ہے اور چھپانے کے بعد اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، دل ہی دل میں رونے لگتا ہے۔ اے پروردگار عالم، اے باری الہ، میں ہی تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں ہی تیرا سیاہکار بندہ ہوں، جس نے مسلسل 40 سال سے تیری نافرمانی میں زندگی کو گزارا ہے۔ چنانچہ اے پروردگار عالم، آج میری عزت تیرے ہاتھوں میں ہے، آج مجھے پوری قوم کے سامنے ذلت و رسوا ہونے سے بچا لے، آج میرے نبی کے سامنے مجھے ذلیل و خوار ہونے سے بچا لے۔ چنانچہ آج اگر تو نے میرے عیبوں کو چھپا دیا تو یہ گنہگار بندہ آج سے صدق دل سے توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد سے میری زندگی کا شمر ہے الہی سے غافل نہ ہوگا، آج کے بعد میری پیشانی سجدے سے غافل نہیں رہے گے۔ چنانچہ یہ دعائیں کرتا ہے، یہ التجائے پیش کرتا ہے، رب کی رحمت جو ہے جو آتی ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے اور آسمان سے بارش نازل ہو جاتی ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس گنہگار بندے کو بخش دیا، اس گنہگار بندے کو معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے باری الہ، اے پروردگار عالم، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا کہ جب تک کہ میرا گنہگار بندہ اس جماعت سے باہر نہیں نکلے گا اس وقت تک تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ میری نگاہوں نے دیکھا ابھی تک کوئی بھی فرد اس جماعت سے باہر نہیں ہوا مگر آسمان سے بارش نازل ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے موسیٰ، اب تک کہ وہ میرا گنہگار بندہ تھا، خطا کار بندہ تھا، سیاہکار بندہ تھا، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے صدق دل سے توبہ کر لیا ہے اور میرا وعدہ ہے جب کوئی بندہ صدق دل سے میری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ توبہ الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو پسند کرنے والا ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ لہٰذا اے میرے مسلمان بھائیو، ہم لوگ بھی نہ جانے شب و روز کتنی غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں رات کے سناٹے میں، تاریکی رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرے، اے پروردگار عالم ہمیں بخش دے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم استغفار پڑھو اور استغفار پڑھنے سے تمہارے قلب میں روشنی پیدا ہوگی، تمہارے قلب میں، تمہارے ایمان میں چاشنی پیدا ہوگی، ایمان میں اور جذبہ بیدار ہوگا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کیا کرتے ہیں۔
ہمارے نبی معاذ اللہ ان سے تو کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبیوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، فرشتوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، چنانچہ غلطی ہوتی ہے تو انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، ہم جیسے گنہگار بندوں سے غلطی ہوتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ کریا ساری کرتا ہے صدق دل سے اللہ کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھے اس بندے کی ادا بہت پسند آتی ہے اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں، میں اسے بخش دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ دوسرے بات پڑھیں، میں آگے عرض کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ دعا کرتے ہیں اے پروردگار عالم، آخر اس سال تو نے کتنے لوگوں کے حج کو قبول کیا اور کتنے لوگوں کے حج کو تو نے قبول نہیں کیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو سویا تو مجھے غیب سے یہ آواز آئی، اے مالک ابن دینار، اس سال میں نے تمام لوگوں کے حج کو قبول کیا مگر صرف ایک شخص ہے جس کے حج کو میں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ آخر وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو غیب سے پھر آواز آتی ہے کہ اس کا نام محمد ابن ہارون بلخی ہے جو بلخ کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور صبح میں حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے ملاقات اور وہاں پر گئے جہاں پہ بلخ کے لوگوں کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ پوچھا اے میرے بھائی، کیا آپ لوگ محمد ابن ہارون بلخی کو جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، ہم لوگ محمد ابن ہارون بلخی کو جانتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ کہا کہ وہ کیسا انسان ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پورے بلخ میں اس جیسا متقی پرہیزگار انسان کوئی نہیں ہے، وہ روزانہ روزہ رکھتا ہے، فاقے سے رہتا ہے اور غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ نے پوچھا مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ ایک شخص نے کہا وہ بڑا ہی غیور قسم کا انسان ہے، وہ قیام خیمے میں نہیں کرتا بلکہ ایک چٹان ہے اسی جگہ پر وہ اپنا قیام کرتا ہے، اسی جگہ پر اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت مالک ابن دینار پوچھتے ہیں کہ مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے، لہذا وہ شخص اس مقام پر حضرت مالک ابن دینار کو لے جاتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں گریہ اور زاری کرتا ہے، عرض کر رہا مولا میں تیرا بڑا ہی گنہگار بندہ ہوں، مولا ہمیں بخش دے، مجھے معاف فرما دے، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں، مگر پھر بھی تیری رحمت کا واسطہ مجھے بخش دے پروردگار عالم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے بخش دے۔ چنانچہ پھر آگے بڑھے تو پھر اس شخص کو میں نے سلام کیا۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں
کہ محمد ابن ہارون بلخی کو میں نے سلام کیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس میں زنجیر لگی ہوئی ہے، وہ زنجیر جو ہے اس کی گردن میں پھنسی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں نے جب سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا اے مالک ابن دینار، آپ کے خواب کی تعبیر نے مجھ تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ عرض کرتے ہیں حضرت مالک ابن دینار، جب رات کو میں اپنے خیمے میں یہ سارا ماجرا، یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، مگر میرے خواب کا علم اسے کیسے ہو گیا؟ چنانچہ آپ پوچھتے ہیں کہ آخر تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ چنانچہ محمد ابن ہارون بلخی کہتا ہے کہ میں 40 سال سے مکہ المکرمہ حج کے لیے آ رہا ہوں، مگر ہر سال اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی اپنے نیک بندوں کے ذریعے مجھ تک پیغام پہنچا دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر کے محمد ابن ہارون بلخی کو یہ پیغام دے دینا کہ اس سال بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا ہے۔ چنانچہ جب آئے میں سمجھ گیا۔ حضرت مالک ابن دینار پھر پوچھتے ہیں اے میرے بھائی بتا آخر تمہاری زندگی کا گوشہ کیسے گزرا ہے؟ تمہاری زندگی کس طرح سے گزری ہے؟ محمد ابن ہارون بلخی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری جوانی کا عالم تھا۔ جوان حضرات اس واقعے کو بغور سنے اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے کہ ماں باپ سے محبت کا صلہ کہاں تک پہنچاتی ہے، ماں باپ سے نافرمانی اس اولاد کو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ محمد ابن ہارون بلخی کہتا ہے کہ میری جوانی کا عالم تھا اور میری دوستی کچھ ایسے دوستوں سے ہوئی جو شراب کے عادی تھے، نشے کے عادی تھے، جوئے کے عادی تھے۔ چنانچہ ایک روز ایسا ہوا کہ میں رات کو اپنے دوستوں کے ہمراہ تھا، وہ لوگ شراب پی رہے تھے اور دوستوں نے مجھے بھی شراب پلا دیا۔ جب شراب پلایا اور اس کے بعد میں جب اپنے گھر کو واپس لوٹا تو میری بیوی جو ہے وہ سو چکی تھی اور میری والدہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی میں نے دروازے پہ دستک دی، میری ماں نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولا اس کے بعد میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میرے قدم جو ہے وہ لڑکھڑا رہے تھے۔ میری والدہ سمجھ گئی کہ یہ شراب پی کر کے آیا ہے، یہ نشے میں چور ہے۔ چنانچہ میری ماں نے میرے چہرے پر ایک تماچا مارا اور کہا نالائق، آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتا اور تو شراب پی کر کے آیا ہے، تو نشے کے عالم میں ہے۔ چنانچہ جب میری ماں نے مجھے ایک تماچا رسید کیا تو میں شراب کے حالت نشے کی حالت میں تھا، مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے اپنی والدہ کو مارنا شروع کیا۔ اللہ اکبر! مارتے مارتے میرے گھر میں تندور چل رہا تھا، اسی جلتے ہوئے تندور میں جو ہے میں اپنی ماں کو دھکیل دیتا ہوں، میری ماں جو ہے جلتے ہوئے تندور میں گر جاتی ہے۔ جب گرنے کی آواز میری بیوی سنتی ہے تو وہ دوڑے اپنے حجرے سے آتی ہے اور آنے کے بعد مجھے تیز دھکا دیا، میں بھی زمین پر گرتا بے ہوش ہو گیا۔ چنانچہ میری بیوی نے کسی طریقے سے میری ماں کو اس جلتے ہوئے تندور سے نکالا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں کی روح کب سے ان سے پرواز کر چکی ہے۔ میری ماں کی حالت ایسی ہو گئی ہے جیسا کہ
جلی ہوئی روٹی کس طریقے کی ہوتی ہے اس طریقے سے اس کا پورا جسم جل چکا تھا۔ میں بڑا ہی حیرت میں پڑ گیا۔ میرے گھر کی ایک کنارے کھلاڑی پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کھلاڑی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈھکیلا تھا۔ چنانچہ اسی وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی، اے پروردگار عالم مجھے بخش دے، میں اپنی ماں کا قاتل ہوں، میں نے اپنی ماں پر ظلم کیا ہے، اے باری الہ مجھے بخش دے۔ میں نے 27 غلام میرے پاس اس وقت موجود تھے، میں نے ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیا اور اس دن سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، حتیٰ کہ تہجد بھی قضا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد روزانہ میں روزہ رکھتا تھا اور 24 گھنٹے میں ایک مٹھی چنا کھاتا تھا، اور ہر سال بلخ سے پیدل مکہ حج کے لیے روانہ ہو جاتا تھا۔ ہر سال میں حج کرتا ہوں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حج کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ میں معافی کا طلبگار ہوں، رب تبارک و تعالیٰ مجھے بخش نہیں رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، اے نادان انسان، واقعی میں تو نے اپنے ماں کے ساتھ بڑا ظلم کیا، بڑی بے رحمی کے ساتھ جلتے ہوئے تندور میں تو نے اپنے ماں کو ڈھکیل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کرے یا نہ کرے یہ بہتر خدا ہی جانتا ہے۔ یہ کہہ کر کے حضرت مالک بن دینار اپنے خیمے کے طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، چنانچہ علامہ ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ جب اپنے خیمے میں حضرت مالک ابن دینار تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، آپ لیٹ جاتے ہیں اور آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ جب نیند آتی ہے تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے سلام کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے مالک ابن دینار، تو نے محمد ابن ہارون بلخی کو اور غمزدہ کر دیا، وہ پہلے ہی سے غمزدہ تھا، تو نے اور سے غمزدہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ ماں کا قاتل ہے، اس نے بڑی بے رحمی سے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈھکیل دیا۔ چنانچہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مالک ابن دینار، تم جانتے ہو بروز محشر اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، غیب کی باتیں تو آپ ہی کو معلوم ہے، آپ خوب جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو، بروز محشر میزان عمل پہ جب دونوں کے نام اعمال کو وزن کیا جائے گا تو اس کی والدہ کے نام اعمال میں تو نیکیاں ہوگی، مگر محمد ابن ہارون بلخی کے نام اعمال میں بھی نیکیاں نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جو مسلسل 40 سال تک اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا ہو، پیدل بلخ سے حج کے لیے جاتا ہو، 24 گھنٹے میں ایک مٹھی چنا کھاتا ہو، روزانہ روزہ رکھتا ہو، اس کے نام عمل میں ایک بھی نیکیاں نہیں، پتہ کیا چلا؟ معلوم ہوا جو ماں باپ کے وفاداری نہیں کرتا ہے، اللہ اور رسول بھی اس کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے ہیں۔ جو ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے، اللہ اور رسول بھی اس کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکیاں نہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں، اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم رسید کر دو۔ کتابوں میں آتا ہے 3 روز تک اسے جہنم میں رکھا جائے گا
اور جہنم کا ایک دن دنیا کے 50,000 دن کے مقابل میں ہوگا. ایک دن 3 دن تک اسے جہنم میں رکھا جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی ماں کے دل میں اس کے اولاد کے لیے محبت کو پیدا فرمائے گا. اس کی ماں اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرے گی اے باری الہ میرے بیٹے کو بخش دے, میرے بیٹے کی مغفرت فرما دے. چنانچہ پروردگار عالم فرمائے گا اے میری بندی تو جب تک اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی میں بھی اس وقت تک اسے معاف نہیں کروں گا. کیونکہ ایک ہے اللہ, دوسری چیز ہے جو بندے کا حق ہے. اگر بندہ نماز کرے تو رب تبارک و تعالیٰ بھی اسے معاف نہ کرے گا. اگر کوئی کسی بڑے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے, اگر اس کا پڑوسی اسے معاف نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے معاف نہ کرے گا. اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کو تکلیف دیتا ہے, اگر اس کا بھائی اسے معاف نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے معاف نہ کرے گا. اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کو سنبھالتی ہے تو اگر اس کی ماں اسے معاف نہ کرے تو رب تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جب تک کہ تو نہ معاف کرے گی اس وقت تک میں بھی نہ معاف کروں گا. پھر اس کے بعد جب 3 روز مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ماں گریہ وزاری کرے گی, فریاد کرے گی اے باری الہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے مگر میرے بیٹے کو جہنم سے نکال دے اور جنت میں ڈال دے. چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے میری نیک بندی اگر تو اپنے بیٹے کو صدق دل سے معاف کر دیتی ہے تو میں بھی معاف کر دوں گا. چنانچہ اس کی ماں عرض کرے گی اے باری الہ اے رب العزت میں اپنے بیٹے کو صدق دل سے معاف کرتی ہوں تو بھی اسے معاف کر دے. چنانچہ رب کی رحمت جوش میں آئے گی. پروردگار عالم کہے گا اے میری نیک بندی جب تو ماں ہو کر کے معاف کر سکتی ہے تو میں خالق و مالک ہو کر کے معاف کر رہا ہوں. یہ میرا گنہگار بندہ تھا, خطاکار بندہ تھا, سیاہکار بندہ تھا. جب تو ظلم سہ کر کے اپنے بیٹے کو معاف کرنے کی چھمتا رکھتی ہے تو میں بھی پروردگار عالم ہو کر کے اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حکم دے گا اے فرشتوں اس کے بیٹے کو جنت سے جہنم سے نکالو اور جنت میں لے کے پہنچا دو اور اس کی والدہ کو بھی جنت میں ڈال دو. چنانچہ کسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ محنت کے وقت کوئی اجرت نہیں مانگی, محنت کے وقت کوئی اجرت نہیں مانگی, دنیا سے کوئی حسن ضرورت نہیں مانگی, اور ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی, بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. اور کسی شاعر نے کیا خوب کھینچا ہے کہ جب ماں تڑپتی ہے, جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے, اور جب ماں تڑپتی ہے تو آگے سمندر نکلتا ہے. بخشی ہے ماں کو خدا نے, ماں کے آنچل سے محبت کا سمندر نکلتا ہے, ماں کے آنچل سے محبت کا سمندر نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین آمین, عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر جس اولاد سے اس کے ماں باپ ناراض ہو تو وہ جنت میں جانا تو دور اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اللہ اکبر, اللہ, اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اور دوسری جگہ بیان کرتے آقا کہ جس اولاد سے اس کے ماں باپ ناراض ہو تو اس کی نمازیں, اس کی زکات, اس کے حج اس کے چہرے پہ مار دیا جائے. اللہ اکبر, اللہ,
باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جب ان دونوں کو تم راضی نہ کر سکو گے تو تم سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی نہیں ہوگا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے, جنت کی سربلندی مل جائے, جنت میں سرخروئی مل جائے, تو تم ماں باپ کو راضی کر لو. اگر تم ماں باپ کو راضی کر لو گے تو دنیا میں بھی تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو والدین سے حسن کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم عبدالجلیل صاحب ازدکی کے گھر والے کو صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.